الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان چل رہا ہے. مزید بس ایک دو تین جمعے ہی یہ عنوان چلے گا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن کا زمانہ میسر آ گیا تھا، اور چونکہ مشرکین مکہ سے
معاہدہ ہو چکا تھا، صلح ہو چکی تھی 10 سال کے لیے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو پہلے مدینہ آنے سے ڈرتے تھے، اب ان لوگوں نے بھی مدینہ آنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مدینہ آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، آپ کے اخلاق عظیمہ دیکھتے، آپ کو قریب سے دیکھتے، جس کی وجہ سے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگ گئے، اور اسلام اس زمانے میں، اس عرصے میں بڑی تیزی سے پھیلا۔ اسی زمانے میں بنو عبد القیس ایک قبیلہ تھا، قبیلہ عبد القیس۔ اس کے ایک آدمی تھے جن کا نام تھا منقذ بن حبان۔ یہ قبیلہ عبد القیس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا منذر بن عائز۔ یہ منذر بن عائز کے داماد تھے۔ یہ تاجر آدمی تھے، یہ تجارت کرتے تھے، تو یہ کچھ سامان لے کر مدینے آتے تھے، مدینے میں وہ سامان فروخت کر کے یہاں سے کھجوریں لے کر جاتے تھے اپنے قبیلے میں۔ تو یہ مدینہ آئے ہوئے تھے اپنا سامان تجارت لے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کے قبیلے کا حال احوال پوچھا، اور قبیلے کے جو سرداران تھے ان کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں گئے بھی نہیں تھے، اور کبھی ان کے قبیلے والے نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے قبیلے کے سرداروں کے نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حال احوال دریافت کر رہے ہیں۔ تو اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب واپس جانے لگو تو ہم سے مل کر جانا۔ تو یہ جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا جو کہ قبیلے کے سردار منذر بن عائز کے نام تھا، جو کہ ان کے سسر تھے، منقذ بن حبان کے سسر تھے۔ فرمایا کہ یہ خط جا کر اپنے سردار کو، اپنے سسر کو دے دینا۔ اب یہ جب اپنے قبیلے میں واپس آئے تو انہوں نے اس بات کو چھپایا اور کسی کو بتایا نہیں، لیکن چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے گھر کے اندر۔ اب باقیوں سے تو انہوں نے چھپا لیا، لیکن بیوی سے تو نہیں چھپتا تھا۔ بیوی یہ سوچنے لگی کہ جب سے یہ یثرب سے واپس آئے ہیں ان پر کوئی آسیب آ گیا ہے، کوئی سایہ آ گیا ہے۔ تو ان کی بیوی بھی بڑی ہوشیار تھی، انہوں نے کسی اور سے بات نہیں کی، ڈائریکٹ اپنے والد سے بات کی جو قبیلے کے سردار تھے۔ تو ان کے سسر نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ سوچا کہ اب چھپانا مناسب نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور ایسا ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا مدینہ میں، اور آپ کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دیا ہے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا ان کے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا۔ انہوں نے دوسرے دن، اگلے دن تمام قبیلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تم لوگوں کا سردار ہوں، کبھی میں نے تمہارا برا سوچا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کبھی میں نے تم سے کسی غلط بات پر عمل کرنے کو کہا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے سب پر، قبیلے والوں پر اسلام پیش کیا۔ قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور کچھ باقی بچ گئے، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یوں ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ایک بطور مثال میں نے پیش کیا ہے۔ اب یہ سارے قبیلے کے لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا نہیں سکتے تھے، چنانچہ اس قبیلے کا ایک وفد تیار کیا گیا جس کے سردار قبیلے کے سردار ہی بنے، یعنی منذر بن عائز اس کے وفد کے سردار بنے، اور یہ وفد مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ آپ لوگ ایک تو بردبار ہو،
اور حلیم ہو، اور دوسرا جلد بازی نہیں کرتے ہو، جلد باز نہیں ہو۔ تو یوں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ اس تھوڑے سے عرصے میں پھیلا، اور تقریباً یمن تک دور دراز علاقوں میں اسلام پھیل گیا، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی عرصے میں سن 7 ہجری میں، چونکہ اب قریش کی طرف سے امن ہو چکا تھا، اب یہودیوں کا قلع کما کرنا ضروری تھا، کیونکہ یہ اصل میں فتنے کی جڑ تھے۔ مدینہ کے اندر جتنی جنگیں ہوئی تھیں وہ جنگیں ان کی شرارتوں کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں سن 7 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دیا اور مدینہ سے لے جا کر خیبر کا محاصرہ کر لیا۔ کئی قلعے خیبر کے کافی قلعے فتح ہو گئے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ یہ شرارتوں کا مرکز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل میں تلوار اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ تمام صحابہ کرام کے دلوں میں گدگدی ہونے لگی۔ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول تلوار میرے ہاتھ میں تھمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں رہی، کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں رہی، لیکن آج کے دن میری خواہش تھی کہ رسول اللہ تلوار میرے ہاتھ میں دیں۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلا کر لاؤ۔ علی کہاں ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، دیکھا تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ ان میں سے پانی بہہ رہا تھا، آنکھیں آپ کی خراب تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ چنانچہ حضرت علی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ یہ جو بچے کھچے یہودی تھے ان کو بھی یہاں سے بھگا دیا گیا۔ یہ جو فتنے کی جڑ تھی اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اسی سن 7 ہجری میں ہی یہ جو پچھلے سال عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، وہ جو عمرہ قضا تھا، عمرۃ القضا کرنے کے لیے انہی تمام صحابہ کو لے کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے ذی قعدہ کے مہینے میں سن 7 ہجری میں، اور وہاں جا کر 3 دن مکہ میں قیام کیا، عمرۃ القضا ادا کیا، 3 دن وہاں قیام کیا۔ 3 دن کے بعد مشرکین نے، مکہ والوں نے کہا کہ اب آپ چلے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اسی سن 7 ہجری میں ایک غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ موتا کہا جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، تو انہی میں سے بصرہ کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا شرحبیل غسانی، اس کی طرف حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روانہ فرمایا۔ تو حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جب خط لے کر پہنچے تو اس نے حضرت حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ حالانکہ اس وقت بھی تمام پوری دنیا میں یہ قانون تھا کہ سفیر کا احترام کیا جاتا تھا، سفیر کو قتل کرنا یہ انتہائی گری ہوئی حرکت مانی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام کا لشکر تیار فرمایا کہ جاؤ اس سے انتقام لے کر آؤ، اور فرمایا کہ تمہارے سردار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ زید بن ثابت اگر شہید ہو جائیں تو ان کے بعد تمہارے سردار، تمہارے امیر جعفر، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے سردار۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو اپنا امیر بنا لینا۔
ان 3 صحابہ کو تو یقین ہو گیا کہ ہماری شہادت پکی ہے۔ چنانچہ یہ 3000 کا لشکر شرحبیل غسانی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا بصرہ کی طرف۔ ادھر شرحبیل غسانی کو پتہ چلا کہ محمد نے ایک لشکر بھیجا ہے میری لڑائی کے لیے، اس نے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور قیصر روم نے بھی اس کی مدد کے لیے 1,00,000 مزید فوج بھیج دی، کل 2,00,000 فوج، اور ادھر صحابہ کرام 3,000 کا لشکر۔ اب جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ سامنے تو 2,00,000 کی فوج ہے، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، اے رسول اللہ کو اس کی خبر بھجوائی جائے یا ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جذباتی آدمی تھے، انہوں نے زبردست قسم کی تقریر کی اور بڑے جذبات میں تقریر کی، تو صحابہ کرام میں جوش اور جذبہ بھر گیا۔ 3,000 کا لشکر 2,00,000 کی فوج سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، ان کا ایک بازو کٹ گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا، دوسرا بازو کٹ گیا، انہوں نے دونوں شانے ملا کر جھنڈا پکڑ لیا، تو کسی ظالم نے انہیں تلوار ماری، ان کی ناش کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب نے جو قربانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جعفر بن ابی طالب کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، ان پروں کے ذریعے سے وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے تمہاری مرضی، جہاں جاؤ اڑو، جدھر جاؤ آؤ جاؤ اور کھاؤ پیو اپنی مرضی سے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے بعد عبداللہ بن رواحہ امیر بنے، وہ بھی شہید ہو گئے، تو مسلمانوں نے اپنے مشورے سے اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت سنبھالی، فرماتے ہیں کہ اس جہاد میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں، اور بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی ترکیب کے ساتھ مسلمانوں کو انہوں نے پیچھے ہٹایا، اور یہ 3,000 کا لشکر، صرف اس میں سے 12 صحابہ شہید ہوئے، باقی سب کو محفوظ طریقے سے حضرت خالد بن ولید نے نکال لیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کفار کے کتنے لوگ مرے ہوں گے کہ 9 تلواریں تو صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں، اور صحابہ کرام میں سے صرف 12 شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح پر مبارکباد عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگلے سال سن 8 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو وعدہ فرمایا تھا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کا جو وعدہ فرمایا تھا، اس کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ہوا یوں کہ جب آپس میں مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہو گئی، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے دوستی قائم کر لے، اپنا معاہدہ کر لے، تو بنو بکر نے قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اور بنو خزاعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے۔ بنو خزاعہ حضور کے حلیف بن گئے، بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ جنگ چونکہ رک گئی تھی، بنو بکر نے یہ سوچا، جو کہ قریش کے حلیف تھے، بنو بکر کی اور بنو خزاعہ کی آپس میں چپقلش تھی بڑی پرانی، تو بنو بکر نے یہ سوچا کہ جنگ تو ہے نہیں، صلح کا ماحول ہے، تو کیوں نہ بنو خزاعہ سے بدلہ لے لیا جائے۔ تو بنو خزاعہ کے کچھ لوگ وطیر نامی چشمے پر موجود تھے، بنو بکر نے ان پر شبخون مارا،
اور بنو بکر نے جو شبخون مارا، ان کو اسلحہ اور ان کو مدد فراہم کی قریش نے۔ بنو خزاعہ کے کافی لوگ مارے گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر قریش کی طرف بھیجا تین شرائط کے ساتھ کہ ان تین میں سے کوئی ایک مان لو۔ پہلی شرط یہ تھی کہ بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے۔ اگر خون بہا ادا نہیں کرتے ہو، کیونکہ تم نے بنو بکر کی مدد کی تھی، یہ بالکل صلح کے صریح خلاف ہے۔ صلح کے اندر یہ شرط موجود تھی کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑائی میں کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور تم نے مدد کی، تو بنو خزاعہ کے لوگوں کا خون بہا ادا کرو۔ اگر یہ قبول نہیں ہے تو تم بنو بکر سے اپنی دوستی ختم کر دو، پھر ہم بنو بکر کو دیکھ لیں گے، یہ تمہارا جو معاہدہ ہے وہ ختم کر دو۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر صلح حدیبیہ ختم کر دو۔ تو ان میں سے کسی ایک نے کہہ دیا کہ ہاں ہم صلح حدیبیہ ختم کرتے ہیں، ہمیں ویسے بھی اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفیر مدینہ واپس آ گیا۔ اب اس وقت انہوں نے جوش میں کہہ تو دیا مکہ والوں نے، لیکن بعد میں خیال آیا کہ ہم نے تو کوئی مناسب جواب نہیں دیا ہے، یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مکہ والوں سے دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں۔ مکہ سے ابو سفیان، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا ہے، تو وہ مدینہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر پہ گئے، تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ آپ نے بستر کیوں لپیٹ دیا؟ کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ام المومنین نے، کہ اس بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں اور آپ مشرک ہو، مشرک کا وجود ناپاک ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ پاک جگہ پر کوئی ناپاک وجود آ کر بیٹھے۔ ابو سفیان کو بڑی خجالت ہوئی، بڑا شرمندہ ہوا، غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہاں آ کر تمہارے اندر شر آ گیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ شر تو تمہارے اندر ہے، ایک خدا کو چھوڑ کر اتنے سارے معبودوں کی پوجا کرتے ہو، یہ سب سے بڑا شر ہے۔ ابو سفیان وہاں سے نکل آیا، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے، میں صلح جو ہمارا ہوا تھا اس صلح نامے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے کہا کہ میں تو ہر وقت لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ، تم صلح کی تجدید کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں لڑائی ہو، ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا پریشان ہوا، حضرت علی کے پاس گیا، حضرت علی نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو، تم ہو سردار، تم مکہ کے سردار ہو نا، مدینہ میں جا کر مسجد نبوی میں جا کر بس کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ آج سے صلح کی تجدید ہو گئی، اس کے بعد تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی نے اس کے ساتھ مذاق کیا، لیکن وہ مذاق کو سمجھا نہیں اور مدینہ میں مسجد نبوی میں جا کر کھڑا ہوا اور اس نے جا کے اعلان کیا اور واپس مکہ چلا گیا۔ مکہ کے لوگوں نے پوچھا، ابو سفیان کیا کر کے آئے ہو، بتاؤ، کوئی تجدید کی کوئی صورت نکلی؟ اس نے کہا کوئی صورت تو نہیں نکلی۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ کہا مجھے علی نے مشورہ دیا تھا، میں نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے یوں اعلان کر دیا۔ تو مکہ والوں نے بھی، لوگوں نے کہا کہ علی نے تو آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے، یہ تو مذاق ہو گیا، جب آپ نے اعلان کیا تو کسی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کچھ کہا؟ اس نے بولا نہیں، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مکہ پر حملے کی تیاریاں میں کر رہا ہوں، یا اللہ ان تیاریوں کو خفیہ فرما دے، مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے، ان کے بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں مکہ والوں کو بتا دوں تاکہ ان کو پتہ چل جائے اور میرے بیوی بچے محفوظ رہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک بڑھیا کو دیا اور فرمایا کہ اس کو اپنے بالوں میں چھپا کر لے جاؤ اور مکہ والوں کو یہ خط دے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل کے ذریعے سے بتا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کرام کے ساتھ اس بڑھیا کے تعاقب میں بھیجا۔ مقام خاخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام خاخ میں یہ بڑھیا تمہیں ملے گی، اس کو جا کر روضہ خاخ میں ایک یہ بڑھیا ملے گی، اس سے جا کر یہ خط لے آؤ۔ حضرت علی نے اس کا پیچھا کیا اور واقعتاً اسی مقام پر جا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس کو کہا کہ جو تم خط لے کر جا رہی ہو وہ دے دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے اس پر سختی کی، بالآخر اس نے اپنے بالوں میں سے وہ خط نکال کر دے دیا۔ یہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو صحابہ کرام کو بڑا طیش آیا کہ حاتب بن ابی بلتع نے جاسوسی کرنے کا ارادہ کیا، یہ تو حضرت جبریل کے ذریعے سے حضور کو پتہ چل گیا، ورنہ تو ہمارا جو معاملہ تھا یہ تو آشکارا ہو جاتا، تو مکہ والوں کو پتہ چل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب بن ابی بلتع کو بلاؤ۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ حاتب یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ میرے بیوی بچے مکہ میں رہتے ہیں، میں مجبور ہوں، میں نے سوچا کہ میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے، اللہ نے تو آپ کو فتح عطا کر دینی ہے، آپ کو فتح تو ملے گی ہی، تو کیوں نہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں بتا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب بن ابی بلتع بدری صحابی ہیں، لہٰذا ان کو کچھ نہ کہو، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور و شور کے ساتھ مکہ پر حملے کی تیاریاں کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف چلے گئے اور بڑے خفیہ طریقے سے مکہ کے قریب جا کے پڑاؤ ڈال دیا۔ جب آپ قریب پہنچ گئے تو مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مدینے سے کوئی لشکر آیا ہے یہاں پہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے، تو ابو سفیان اور دیگر سرداروں نے سوچا کہ ذرا جا کر دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے۔ باہر نکلے شام رات کے ٹائم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو دیکھ کر پہچان لیا، رات کا ٹائم تھا، اس کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ دور دور پڑاؤ ڈالو اور آگ کے الاؤ روشن کرو تاکہ دور سے دیکھنے والے کو بہت بڑا لشکر نظر آئے۔ ابو سفیان بڑا حیران تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا ابو سفیان ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا میں ابو الفضل ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں؟ حضرت عباس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ سراسیمہ ہو گیا۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا ابو سفیان کھڑا ہے۔ حضرت عباس نے کہا ابو سفیان کو تم میرے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھو، میرے ساتھ پیچھے، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں، امان لے لو، آج کوئی نہیں بچ پائے گا۔ حضرت عمر ابو سفیان کے پیچھے دوڑے کہ اس کو قتل کرتا ہوں۔ حضرت عباس گھوڑا بھگا کر لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، اور پیچھے پیچھے حضرت عمر پہنچے۔ حضرت عباس نے کہا کہ رسول اللہ میں امان دیتا ہوں ابو سفیان کو۔ حضرت عمر فاروق رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان کے دل میں بھی اسلام گھر کر کے وہ بھی مسلمان ہو گئے اس موقع پر۔ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چونکہ مکہ کے سردار ہیں تو کوئی ایسا اعلان فرما دیجئے
تاکہ ان کی سرداری باقی رہے، ان کا اعزاز ہو جائے، اکرام ہو جائے ان کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے لوگوں میں سے جو آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، بھئی یہ مکہ کے سارے لوگ میرے گھر میں کہاں سما سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو جو حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حرم بھی تو چھوٹا سا ہے، میرا گھر بھی چھوٹا سا ہے، حرم بھی چھوٹا سا ہے، تو یہ سارے لوگ اس میں کہاں سما سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ جن لوگوں نے، جن سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہوں کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، آپ پر اتنے مظالم ڈھائے، اور آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ ایسا اخلاق کوئی دکھا سکتا ہے کسی کا؟ دنیا ایسے اخلاق کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ جب آپ کو طاقت ملے، جب آپ کو قوت ملے تو اس وقت معاف کر دو۔ آپ بدلہ لینے پر قادر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اس وقت آپ معاف کر دو۔ اس سے زیادہ اخلاق کوئی نہیں دکھا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق کا یہ نمونہ پیش فرمایا ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ ہے کہ طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیا کرو، جیسا کہ ہمارے نبی نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام والے اخلاق حسنہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔